آت محمد الرسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون صدقت یا رب العالمین آمین آمین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کر لیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تو اپنے بندے کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اور پھر موت کے بعد تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اس دنیا میں ایک مقصد کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ دنیا کی اس مختصر زندگی کو امتحان کا زمانہ کہا گیا ہے، اور ہر قسم کی نعمت دے کر ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنتے ہیں یا اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والے بنتے ہیں۔
اور اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے تو قیامت کے دن بس یہی الفاظ ہوں گے، اور جب اٹھایا جائے گا کہ تمہارا اچھا انسان جنت میں چلا جائے گا اور تمہارا برا آدمی دوزخ میں چلا جائے گا، بس یہ انسان کا انجام کار ہے۔ لیکن اس دنیا میں جس خالق نے بھیجا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کی طرح کوئی نہیں۔ اب ہم اس کی بڑائی کیسے بیان کریں؟ وہ پاک ہے ہر عیب سے، وہ پاک ہے ہر کمزوری سے، وہ پاک ہے ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر مکان سے، ہر جگہ سے، اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ صمد اللہ ہے کہ جس کے اپنے کام اکیلے کے بنتے ہیں، اور بندہ اس کے بغیر ایک کام بھی اپنا بنا نہیں سکتا، ایک کام ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ اور جس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد ہونا کمزوری ہے، جس کی نسل کوئی نہیں، جس کا نسب کوئی نہیں، جس کا حسب کوئی نہیں، اور یہی ترجمہ ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ احد ہے، اکیلا، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو۔ وہ واحد ہے، جس کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ وہ اول ہے، جس سے پہلے کوئی نہیں۔ وہ آخر ہے، جس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ ظاہر میں ہے، اتنا ظاہر میں ہے کہ ہر چیز اس کی جلوہ گر ہے۔ وہ باطن میں ہے، اتنا باطن میں کہ اس سے باطن میں کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنی ساری بندوں پر اس کی گرفت ہے۔ کوئی اس کے آسمان سے نیچے سے نکل کر دکھائے ذرا، کوئی اس کی زمین کے سینے سے باہر دور جا کر دکھائے، کوئی اگر کسی میں طاقت ہے۔ وہ زندہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں، اسے کبھی موت نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت آنا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور میرے اللہ کی اکیلی ذات اس وقت باقی ہوگی۔ اور وہ ایسا زندہ ہے جس نے اپنی زندگی کسی سے لی نہیں۔ وہ قیوم ہے۔ قیوم کہتے ہیں جو بغیر کسی کے سہارے کے کھڑا ہو۔ اللہ بغیر سہارے کے کھڑا ہے، اور اس ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہیں۔ اور کہا دیکھو بھائی، آسمان کی طرف دیکھو جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور اس میں بار بار دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جو بغیر ستونوں کے ہے، کوئی دیکھو اس میں کوئی نقص ہے، مجھے بتاؤ اگر کوئی نقص ہے۔ تم بار بار دیکھو گے، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو بنانے والا بڑا حکیم ہے، وہ بڑا دانا ہے، منصوبہ ساز ہے، وہ بڑا کاریگر ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، کل کی خبر صرف اس کے پاس ہے، والشہادہ، اور آگے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
سبحان اللہ عما یشرکون۔ آج ہم نے اللہ کی مثالیں بنا لی ہیں کہ اللہ کے دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو بیچ میں بندہ ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ سے ملنا ہو تو بیچ میں بزرگ کو ڈالنا پڑتا ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کے لیے مثالیں بناتے ہو؟ وہ تو کہتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، میں اتنا قریب ہوں کہ تو بھی اپنے اتنا قریب نہیں ہے۔ میں دلوں کے نہاں خانے میں بستا ہوں، دماغ فکر و خیال کی دنیا کے سب سے پہلے میں ہوں۔ تو جا کر تو دکھا تیرے خیالات، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کوئی چھپا کر دیکھ لو، کوئی دل میں چھپا کے دیکھ لو، کوئی دماغ میں چھپا کے دیکھ لو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، میں قیامت کے دن نکال لوں گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں سینوں سے سب کچھ قیامت کے دن نکال لوں گا۔ سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے، زمین بول بول کر مجھے بتائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے میرے سامنے، میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ہے، کبیر ہے، متعال ہے، عالی ہے، علی ہے، اللہ علی ہے، عالی ہے، متعال، اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کو بھی ایک جگہ پہ جا کے روک دیا گیا، بس آپ کو بھی ایک جگہ پہ جا کے روک دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ اکتاتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ بھئی وہ اس کے اندر کمزوری کوئی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین کے اندر جو ہے، اس کے اوپر جو ہے، آسمان میں جو ہے، اس کے اوپر جو ہے، لہو اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے ہاں بول جائے؟ یہ اس کی صفات ہیں، وہ رحمان ہے، اب آ جاؤ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ودود ہے۔ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور اللہ اپنے بندے سے پتہ کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ماں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک ماں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ کی محبت کے 100 حصے تھے، اس میں ایک حصہ زمین پہ اتارا گیا، اس کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور 99 حصے خدا کی محبت کے اپنے پاس ہیں، جو قیامت کے دن خدا اپنے بندوں سے پیار کر کے دکھائے۔ ایسا ودود، ایسا رحمان اور ایسا رحیم، لیکن وہ جبار بھی ہے۔ یہاں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے۔ اس کے معنی کریم کرم کرنے والا، ودود پیار کرنے والا، رحمان رحمتیں برسانے والا، رحیم نہایت مہربانیاں کرنے والا، یہ اللہ ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جبار بھی ہے۔ جبار کہتے ہیں جو اپنے جبر سے اپنے فیصلے منوائے، منت سے نہیں۔ اللہ منتیں نہیں کرتا ہماری کہ میری بات مانو، وہ کہتا ہے نہ مانو، نہ مانو، انما نؤخرہم لاجل، میں تمہاری اس بغاوت کے زمانے کو مؤخر کر رہا ہوں ایک مقرر دن کے لیے، پھر میں تمہیں پکڑوں گا، پھر دیکھوں گا تمہیں مجھ سے چھڑا کون سکتا ہے۔ یہ میرا جبر ہے، یہ میرا قہر ہے۔ جبار اللہ، جبار، قہار۔ قہار کسے کہتے ہیں؟ جو پکڑے اور ایسا پکڑے کہ پھر اس سے کوئی چھوڑا نہ سکے۔
یہ بھی ہے اللہ کی صفت، وہ صاحب عذاب علیم بھی ہے۔ اچھا، آج چونکہ میرا عنوان اس سے منسلک ہے، یہ میں نے اس لیے اللہ کی اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم نے اللہ کے رحمان ہونے کا بھی مذاق بنایا ہے۔ میں ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میری امت کا سب سے عقل والا، سب سے دانا، سمجھدار میری امت کا کون ہے؟ من دان نفسہ، جو ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، رات کو سوتے وقت حساب لگائے، آج میں نے کھویا کیا، آج میں نے پایا کیا، اپنی آخرت کے حوالے سے اپنا محاسبہ کرے۔ بلکہ میں ایک جملہ سن رہا تھا، ایک آدمی جو سونے سے پہلے ایک بار آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو قبر میں ڈال کر ذرا گمان کرے کہ میری آج رات قبر کی رات ہے، وہ اسے سنجیدگی سے لے ہر رات، اللہ کی قسم قبلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، فکر و خیال بدل جاتے ہیں، ظلم عدل میں بدل جاتا ہے، برائی نیکی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ مرنا، قبر میں جانا، یہ تو ہماری زندگی کی فکر و خیال کے کسی کونے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسے کبھی شامل ہی نہیں کیا کہ مرنا بھی ہے ہم نے۔ اگر رات کو ایک بار اس کو ہم شامل کر لیں تو اللہ کی قسم انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے شامل ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا دانا وہ ہے جو اپنا حساب کرتا رہتا ہے، وہ عمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عقل والا، میری امت کا دانا، سمجھدار میری امت کا یہ ہے۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، اور میری امت کا بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ، جو بات اپنی مانے، جو خواہش اپنی پوری کرے، جو جی میں آئے وہ کرے، جو رواج ہو وہ کرے، جو رسم ہو وہ کرے، جو معاشرہ کہے وہ کرے، جو خواہش کہے وہ کرے، اور وتمنى علی اللہ، اور کہے کہ کوئی بات نہیں، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا یہ سب سے بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ کی رحمت کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا رہتا ہے لیکن گناہ نہیں نیچے سے چھوڑتا، میں دعا کروں، فرض کرو میں دعا کروں، یا اللہ میں سودی کاروبار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نیچے سے وہ گند صاف نہیں کرتا اپنی معاش اور معیشت سے، وہ گند میں صاف نہیں کرتا، یا میں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں اور اٹھ کر میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں ناغہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص میرے اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ حدیث میں وہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ کا تمسخر اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ بے اللہ کو بولا بالا ہے، ہم سے دھوکہ کھا جائے گا، ہم اسے دھوکہ دے دیں۔ یخادعون اللہ والذین یخدعون وما یخدعون الا انفسہم، بھئی ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کیا آج حال یہ نہیں ہے ہمارا
کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں ہر نماز میں، استغفار بھی کا تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے. اور تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہے، ذکر ہماری انگلیوں پہ ہے، زبان ذکر خدا سے استغفار میں مصروف ہے، لیکن زندگی کی طرز وہی ہے، کام کی طرز وہی ہے، گناہوں کی ترتیب وہی ہے. تو کیا آج ہمارا یہ مسلمان کا حال نہیں ہے؟ اور بھئی عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کی بخشش اور طلب کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، لیکن اس طرح اللہ کی بخشش کا مذاق بھی اڑانا نہیں چاہیے. میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب نبے عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بذات خود اپنی ذات میں بخشنے والا ہوں. لیکن میرے حبیب یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری پکڑ بھی پھر بڑی سخت ہے. ان دونوں کو ذہن میں رکھ کر جینا ہے. اور اس امت پہ اللہ نے بڑا فضل کیا، بڑا فضل. اور وہ کیا ہے؟ مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم نبی ہو تو یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں سونے کی بنا دو. جبریل امین آئے، پیغام ہوا، میرے اللہ نے پیغام دیا، میرے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ ان مکے والوں سے کہہ دو کہ ہم صفا اور مروہ کو سونے کی پہاڑیاں بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو ایسا عذاب دوں گا کہ لوگ قوم عاد و سمود کو بھول جائیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ ان سے کہو کہ یا سونے چاندی کی یہ کانیں لے لو، یا ہم تمہارے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھول دیتے. آپ نے التجا کی پروردگار مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، یہ تیری رحمت ہے کہ میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھول. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. یہ بنی اسرائیل کے لیے شرطیں تھیں، جنہوں نے نافرمانیاں کی توبہ کرتے، ان کے لیے شرطیں تھیں. ہمارے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ کہتا اس بستی کو چھوڑ دو. اگر توبہ کرنی ہے نا، حافظ آباد میں رہتے ہو تو گجرانوالے میں چلے جاؤ، اس بستی میں تم رہ کر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے. اللہ کی ذات یہ شرط بھی لگا دیتی، جگہ بدل لو، وطن بدل لو، ملک بدل لو، یا اتنے پیسے خرچ کرو، میں تب جا کر یہ قربانی کرو. اللہ توبہ کو مشروط کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے توبہ کو مشروط نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے زنا کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے شرک کرنے والے، اے ظلم کرنے والے، اے زیادتیاں کرنے والے، آ جاؤ آ جاؤ، خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. شرط یہ ہے کہ مجھے ایک بار کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر اس کی طرف جھکے رہو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع بن جاؤ، موت سے پہلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ تو اللہ کی پکار ہے، اللہ کی آواز ہے. اب دیکھتے ہیں اس پکار کی طرف بڑھتا کون ہے.
اور جس سے تم مانگ رہے ہو نا، جس اللہ سے اس کے خزانوں کا بھلا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، پہلا انسان آدم، اس سے لے کر آخری انسان، پھر ان میں مرد، عورتیں، پھر جن، پھر انسان، پھر بوڑھے، پھر جوان، پھر بچے، پھر مرد، ساری انسانیت ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے اور پھر کیا کریں؟ ہر ایک اپنی اپنی خواہش جدا جدا اللہ کے سامنے رکھے۔ میں اولاد مانگوں، ایک دولت مانگے، ایک زمین مانگے، ایک باغ مانگے، ایک اقتدار مانگے، ایک کچھ چیز مانگے، ہر چیز جدا جدا مانگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ ہر انسان، جن، مرد، عورت، اس کی خواہش اور ضرورت کو پورا کر دے اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک بپھرے ہوئے سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے نکل جاتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ تمہارا رب ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ خزانے میرے اللہ کے، یہ میراث میرے اللہ کی۔ اس دنیا میں نعمت کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ ہمارے پاس نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہم نعمت کے مالک نہیں ہیں، اس لیے انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ بھئی میں تو اپنی جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتا، ہے کوئی آپ میں جو اپنے بالوں کو سفید ہونے سے بچا سکے؟ ہے کوئی اپنی سیدھی کمر کو ٹیڑھا ہونے سے بچا سکے؟ اب تو ہر آدمی 60 سال کی عمر تک جا کر اسے آنکھ کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں کو سلامت رکھ سکے، اپنے دانتوں کو سلامت رکھ سکے، اپنی چال کو سلامت رکھ سکے۔ ہے کوئی تم میں؟ ہم نعمت کو سلامت نہیں رکھ سکتے، باقی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم نعمت کے مالک نہیں ہیں، اس لیے ہم پہ شکر واجب ہے۔ وہ خالق ہے، میں کل کے درس میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ کہتا ہے کسی کو احسان نہ جتلاؤ، تم کچھ دے کر کسی کو احسان نہ جتلاؤ۔ اگر احسان جتلاؤ گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے پھر اسے خود چاٹ کے کھاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کیوں کہا؟ احسان جتلانا صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ وہ منان ذات ہے، اللہ کے ناموں میں منان۔ منان کہتے ہیں احسان جتلانے والے کو۔ اللہ احسان اپنے بندے کو جتلا سکتا ہے کیونکہ وہ نعمت کا خالق بھی ہے اور نعمت کا مالک بھی ہے۔ وہ کہہ سکتا بندے میں نے تجھے جوانی دی، کہاں چلا گیا؟ میں نے روزی دی، کہاں نکل گیا؟ میں نے تندرستی دی، تو کہاں چلا گیا؟ میں نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، تم کہاں نکل گئے؟ میں نے کھانے کے لیے رزق دیا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ اللہ پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ نعمت کا مالک ہے۔ اور ہم کسی کو دے کر احسان نہیں جتلا سکتے کیونکہ ہم نعمت کے مالک نہیں ہیں۔ ہم عبد المنان ہیں، اللہ منان ہے۔ کسی کو کچھ دے کر تکلیف نہ پہنچاؤ، احسان نہ جتلاؤ، اسے اپنے حکم کا پابند نہ بناؤ۔ نہ تم اپنے خرچ کو ضائع کر رہے ہو اگر کسی کو احسان جتلاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ 3 پارہ ایک عنوان پورے کا پورا رکوع ہے، لوگوں اپنے خرچ کو، صدقات کو، لوگوں کو احسان جتلا کر اسے ضائع نہ کیا کرو، ضائع ہو جاتا ہے۔
تو بات کہیں نکل گئی. تو خیر اللہ کے اتنے خزانے ہیں نعمتوں کے، ہر چیز پہ قادر، کسی کا پابند نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی اپنے بندے کا کوئی اسے خوف نہیں، کیونکہ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے اس کو یہ دینا، میں نے ایک آدمی کو 10 بیٹے دینے ہیں، میں نے ایک آدمی کو 10 بیٹیاں دینی ہیں، یہ میری اپنی مرضی ہے، میں نے کسی کو عزت دینی ہے، میں نے کسی کو ذلیل کرنا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں جس بادشاہ کو چاہوں غلام بنا دوں، جس غلام کو چاہوں اٹھا کر بادشاہ بنا دوں، عزت میرے ہاتھ میں، ذلت میرے ہاتھ میں، اولاد بیٹے بیٹیاں میرے ہاتھ میں. دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر کچھ نہیں کر سکتی. اگر اللہ بیٹا دینا چاہے تو اس کو بیٹی کوئی نہیں بنا سکتا، بیٹی دینا چاہے تو بیٹا کوئی نہیں بنا سکتا. ایسا بے لاپرواہ، ایسا بے پرواہ اللہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، لو اب سننا ذرا توجہ سے، اے میرے بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرتک ولا ابالی. اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، کتنے گناہ؟ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک چلے جائیں، اور یہ زمین و آسمان کا پول تو بھر دے اپنے گناہوں سے، اور پھر تو مجھے آ کر نا تنہائی میں خاموشی سے کہے ثم استغفرتنی، تو مجھے کہے اللہ بہت کچھ ہو گیا، اب مجھے معاف کر دے، بہت کچھ میں نے کر لیا، اے اللہ اب مجھے معاف کر دے. تو اے میرے بندے، لغفرتک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کوئی کہے کہ تو نے اس کو معاف کیوں کیا تھا، نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 بندے کو قتل کرنے والے کو معاف کیوں کیا تھا، مجھے نہیں کہہ سکتا. تو نے کفل کو کیوں معاف کیا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا تھا. مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے وحشی کو کیوں معاف کیا تھا جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا. ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے اپنے فیصلے. میں ویسے رات ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ پڑھ کر نا میں بڑا طبیعت پہ بوجھ سا آیا کہ یا اللہ تیرے قضاء و قدر، تیرے فیصلے تو ہی جانتا ہے، لیکن یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بری تقدیر کے شر سے بچا. وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ جو شر کے فیصلے ہمارے مقدر میں ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو بدل دے، بدل دے، بدل دے. اگر تیری نگاہ میں بدبخت ہوں، مجھے خوش نصیب بنا دے. اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی، ایک آدمی زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، 100 سال کی عمر، 99 سال، 99، اس نے ہر اچھا کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن موت کے وقت اللہ اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے جو اسے دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں کرتا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا زندگی بھر، لیکن عین موت سے پہلے اللہ اس سے ایسا کام اچھا کروا دیتا ہے کہ جو اس کی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب ذرا غور کریں گے اس بات پر، ہم ذرا غور تو کریں نا. تو اس لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، ذرا سننا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں
حالانکہ آدمی کیا ہے جو نماز پہ کھڑا ہے وہ سیدھی راہ پہ ہے نا. پھر کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ پابند رکھنا, قائم رکھنا. اور حضور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میں تیری رحمت کا سہارا مانگتا ہوں, مجھے میرے سپرد نہ کرنا, مجھے میرے سپرد نہ کرنا, کیونکہ میں اکیلا, کون کہتے ہیں نبی, میں اکیلا تیری رحمت کے بغیر اپنے آپ کو بھی سیدھی راہ پہ قائم نہیں رکھ سکتا. آپ دیکھیں نا ایک لمحے میں کیفیت آدمی کی کیا ہوتی ہے, رو رہا ہوتا ہے, دعائیں کرتا ہے, لیکن اگلے لمحے ہی اس کے اندر ایسی خواہش پیدا ہو جاتی جو گناہ کی ہوتی ہے. اگر وہ غالب آ جائے ایک لمحے کی بات ہے, ایک لمحے کی بات ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو ہم کیا ہیں, ہم گناہگار خدا کے بندے ہیں, ہم گناہگار ہیں اپنے خدا کے بندے. اور ان میں بہترین ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. بھئی روزے دار ہے نا, پھر مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے, یہ بھی ایک جذبہ تھا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ, اسے وقت دو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے, اور آئندہ رمضان ہمیں قبر کے اندر ہو اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہوں اور کس جہان میں ہم پہنچ چکے ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں آؤ, یہ اللہ کی بخشش کے دین ہے, اللہ کی طرف سے. موسمی نوازی نہ بنے ہم, موسمی نوازی اللہ کی طرف آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا پورا, قیامت کے دن اللہ جو اپنے بندے پہ رحم کرے گا. ایک خطبہ ارشاد فرمایا, یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے خدا کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جی دیکھو گے. یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے ہم, یعنی اللہ کو دیکھنے کے ہم متحمل کیسے ہو سکیں گے؟ موسیٰ نے ایک جھلک دیکھی, وہ گئے. فصائق موسیٰ وخر موسیٰ صائقا, موسیٰ بے ہوش ہو کے دھڑام وہ گرے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے آج دنیا میں تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. ایسے 14ویں کے چاند کو آدمی دیکھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نا, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کو دیکھو گے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, اللہ کی طرف سے ایک بندہ اعلان کرے گا, ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ چلو بھائی چلو, دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اپنے اپنے خدا کے پیچھے صف میں لگ جاؤ. ہے کسی کی جرات جو چھپے, جو کہے چھپے کہ نہیں میرا یہ ہے, نہیں چھپے گا نہیں. جو جس کی عبادت کرتا تھا, جو جسے مشکل کشا سمجھتا تھا, جو جس کی بندگی کرتا تھا, جو جس کو راضی کرتا تھا, جو جسے الہ مانتا تھا, اس کے پیچھے چلے جاؤ. اللہ ایک جھڑک پلائے گا تو سارے مشرک اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے ہو جائیں گے. میں اس بات سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا, ہر مشرک اپنے اپنے خدا کے پیچھے لگ جائے گا اور میرا اللہ کہے گا چلو سیدھے دوزخ کی طرف. سورہ صافات اللہ کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ,
ذرا انہیں روکو، میں سوال کرنے چاہتا ہوں. اور وہ رکیں گے. میرا اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. یا اللہ آئے تھے، نبی آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، قرآن آیا تھا، اس نے تیری حقیقت ہمیں پہچانی تھی، لیکن آج ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. چلو دوزخ میں. اور ایک بہت بڑی جماعت رکی رہے گی. میرا اللہ کہے گا تم نہیں جاتے. یہ نیک بھی ہوں گے اور برے بھی ان میں ہوں گے. بھائی تم نہیں جاتے اپنے کسی خدا کے ساتھ. تو یہ جماعت کہے گی ابھی ہمارا خدا سامنے نہیں آیا، ابھی ہمارا خدا سامنے. اچھا بھائی تمہارا خدا کون ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا خدا وہ ہے جس نے دنیا میں ہمیں کہا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کیا میرے بندو قیامت کے دن میں اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤں گا. یہ قرآن مجید میں ہے نا. اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا اور اللہ کو سجدہ کرنے والے سب سجدے میں پڑ جائیں گے. اب یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ کا پنڈلی سے کپڑا اٹھانا یہ کیسے؟ یہ قرآن کی متشابہات آیات سے ہے. اس پہ بس ایمان رکھنا. پنڈلی کیسی، کپڑا کیسا، اللہ کی پنڈلی، بس اس پہ اتنا ہی ایمان رکھنا. اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے رب کو سجدہ کرتے تھے مسلمان وہ سجدے میں پڑ جائیں گے، جو مسلمان ہو کر سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی کمریں تختے کی طرح ہو جائیں گی، سجدہ نہیں کر سکے. تو یہاں میں بے نماز آدمی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کو بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا. یہ موسمی نمازی نہ بنو. رمضان کے اگر تم نمازی ہو تو یہ نماز 12 مہینے تم پہ فرض ہے. جوانوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ. بچوں سے مراد 7 سال، 9 سال، 10 سال، ان پہ اللہ نے واجب فرض کر دی ہے. اگر دنیا میں سجدہ نہ کیا تو قیامت کو سجدے سے محروم کر دیا جائے. پھر آپ نے یہ خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں، آپ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ جمعے کا خطبہ ہے حضور کا. اور اس خطبے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے خطبے کا دورانیہ کتنا ہوتا تھا. پھر آپ نے فرمایا میرا اللہ اس کے بعد پل صراط پہ، جہنم پہ صراط کا پل لائے گا. یہ پل صراط سنتے ہیں نا، پل صراط، یہ ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اور سورہ مریم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ترجمہ سنیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لوگوں ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا پڑے گا. وہ حدیث سنتے ہیں حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف وہ بھی گزرے اور ایسے گرے. عبد الرحمن بن عوف، حضور نے فرمایا عبد الرحمن گزرے مگر ایسے ڈگمگا گئے، میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا اعمال کے مطابق پھر لوگ گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی جھٹکے کی طرح، کوئی آنکھ جھپکنے کی طرح، کوئی زخمی ہو جائے گا، کوئی گر جائے گا. یہ اعمال کے مطابق، یہ اعمال کے مطابق. ثم ننجی الذین اتقوا ربہم ونذر الظالمین فیہا جثیا. سورہ مریم. ہم اہل ایمان کو لے جائیں گے اور ظالموں کو وہیں نیچے دوزخ میں گرا دیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا جو اہل ایمان بچ کے آ جائیں گے نا وہ اللہ سے درخواست کریں گے. اللہ میرا کہے گا اب میں نے شفاعت کا دروازہ کھول دیا ہے، اب
اہل ایمان کو بچا کے اور برے ظالموں کو دوزخ میں پھینک کے میرا اللہ کہے گا اب میں نے شفاعت کا دروازہ کھول دیا. نبی شفاعت کر لیں گے، اولیاء کریں گے، انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، اب عام اہل ایمان کریں گے. تو آپ نے فرمایا وہ اہل ایمان کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے کچھ نمازی بھی دوزخ میں گرے ہیں، کچھ حاجی بھی گرے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ روزے دار بھی گرے ہیں، کچھ لوگ یہ اسلام کا کام کرنے والے دوزخ میں گرے ہیں. یا اللہ ہمیں نکالنے کی تو اجازت دے. تو اہل ایمان جائیں گے. اب یہ کیسے جائیں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہاں اللہ نظام کیا بنائے گا، اللہ جانتا ہے. تو وہ آپ نے فرمایا اللہ ان اہل اسلام کی کہہ لو ان کی شکلوں کو محفوظ رکھے گا. دوزخ میں شکلیں نہیں جلیں گی ان کی، تو یہ ان کو چہروں سے پہچان کر باہر لے آئیں گے. ان کو چہرے سے پہچان کر باہر لے آئیں گے. پھر میرا اللہ کہے گا ان سے جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی لے آؤ، آدھے دینار کے مطابق انہیں بھی لے آؤ، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر ہے اسے بھی جنت میں لے آؤ. پھر آپ نے فرمایا یہ ابن مسعود کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، اور یہ متفقٌ علیہ مسلم کی روایت ہے. اس میں ان تینوں احادیث کو ملا کر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں اس آخری دوزخ سے نکلنے والے بندے کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں اسے جانتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے یہ واقعہ جمعے میں سنایا، میں اس کو جانتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ دوزخ کے سرین کے بل گھسٹ کر باہر آئے گا دوزخ سے. جب وہ باہر آئے گا پھر پیچھے دیکھے گا کہیں پھر تو نہیں پکڑا جاؤں گا، بار بار پیچھے دیکھے گا، دوڑے گا آگے کو. جب دوزخ سے نکل آئے گا کہے گا اے میرے اللہ مجھ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے کوئی دنیا میں کہ جس کو تو نے دوزخ سے نجات دے دی. اور یہ دعا سورہ فرقان میں اللہ نے اہل ایمان کو سکھائی. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. یا اللہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ہمارے چہروں کو بچا لے. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو خیر یہ جب نکلے گا تو بیچارہ آگ سے نکل کر باہر آئے گا تو شکر کرے گا یا اللہ تیرا شکر، میں کچھ نہیں مانگتا بس دوزخ سے نکل آئے. تھوڑی دیر ذرا اپنے ہاتھ پاؤں مار کر فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائے گا. تو آپ نے فرمایا اسے ذرا تھوڑا سا دور ایک درخت نظر آئے گا جس کے نیچے پانی کا انتظام بھی ہوگا. اس درخت کے نیچے پانی کا بندوبست بھی ہوگا. دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دینا تو اس کے بعد میں تجھ سے کوئی نہیں مانگوں گا. میرا اللہ کہے گا پکی ہو گئی، پکا وعدہ، کہے گا پکا وعدہ یا اللہ پکا وعدہ. اللہ کہے گا پھر دیکھ لے، نہیں یہ پکا وعدہ. اللہ کے حکم سے اٹھا کر درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا. وہاں سے چشمے سے پانی پیے گا اور درخت کے نیچے سستائے گا، آنکھ کھلے گی. پھر آگے دیکھے گا کہ ایک بڑا درخت اور بڑا چشمہ، پہلے سے زیادہ خوبصورت ماحول. سوچ کے کہے گا یا اللہ کبھی اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دینا تو میں پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. میرا اللہ کہے گا اچھا
اتنا بے قرار ہو رہا ہے، اگر میں تجھے وہاں پہنچا دوں تو پھر تو مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا نا؟ کہے گا نہیں یا اللہ پھر کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، پکی بات یہ اللہ پکی بات، میں تو اس سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ کے حکم سے یہ دوسرے درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا، وہاں پہنچے گا تو یہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ وقت گزرے گا، وہاں آرام کرے گا، پانی پیے گا، سایہ دار درخت میں بیٹھے گا، پھلدار بھی ہوں گے، پھل بھی کھائے گا۔ آپ نے فرمایا وہاں سے اسے جنت کے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ سے شرمندہ ہو، یہ تو نہیں کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، کہے گا یا اللہ وہ جنت کے دروازے کے ایک طرف ایک درخت ہے، مجھے وہاں پہنچا دے، میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا۔ شعار بندہ لگتا ہو، شعار، اگر جب آخر میں جانے والا لیکن بڑا چوکس، یا اللہ جنت کے دروازے کے سامنے جو درخت ہے نا وہاں پہنچا دے، میرا اللہ کہے گا پھر تو نہیں مانگے گا کچھ، کہے گا نہیں، اللہ وہاں پہنچا دے گا۔ تو آپ اندازہ کریں مسجد کے دروازے کے سامنے ایک آدمی کو بٹھا دیا جائے اور مسجد میں کھانے چل رہے ہوں، پانی چل رہے ہوں، ٹھنڈے پانی شربت چل رہے ہوں، پھل فروٹ چل رہا ہو اور ڈرائی فروٹ چل رہا ہو، اور ایک آدمی باہر بھوکا بیٹھا رہے، آپ اندازہ کریں اس کی دل کی، یہاں چاول پکتے ہیں نا مسجد میں افطاری کے لیے، آپ دیکھتے نہیں افطاری کے وقت ہوتا کیا ہے، یہ بیٹھ جائے گا وہاں دروازے کے پاس بیٹھ جائے گا، اب یہ ایسے ایسے دیکھے گا جیسے چاول کے وقت باہر نہیں بندے دیکھتے، یہاں ایسے ایسے دیکھے گا، اللہ اس کی بے قراری کو بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ اللہ تو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، اس کے دل کی اللہ کی اپنی عنایت تھی، اس نے اپنی مرضی سے کرنا تھا جو کرنا ہے۔ تو خیر حدیث میں تو نہیں میں نے پڑھا، ویسے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی جی تھا مل دے رکھ دے، یہ حدیث میں ہے، یا اللہ اگر جنت کے دروازے کے ساتھ ہی مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے نا تو میں پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ میرے اللہ نے کہا دیکھ لے، کہنے لگا یہ پکی کا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے میں آگے کر دے گا، وہاں کیا دیکھے گا کہ جنت کھچا کھچ بھری پڑی ہے، اور ہر آدمی اپنے محل میں اپنے گھر میں جو جو اللہ کی تقسیم اس کے مطابق اسے نظر آئے گا، تو ایسے باہر دروازے کے آ کر کہے گا یا اللہ جنت تے بھر چکی ہے، اس میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ کہے گا اچھا یہ تو بتا، یہ 3 حدیثوں میں مختلف یہ الفاظ ہیں، اچھا یہ بتا دنیا میں جو ایک بادشاہ ہوتا تھا، ایک ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا، جتنا ایریا اس کے پاس ہوتا تھا، اگر ہم اس سے 5 گنا زیادہ تجھے دے دے تو تو راضی ہے؟ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اسے کہا جائے گا دنیا دیکھی تھی تو نے، دنیا جتنی تھی اگر اس سے 10 گنا میں تجھے دے دوں تو تو راضی ہو جائے گا؟ آپ نے فضحک عبداللہ بن مسعود، جب یہاں پہنچے تو عبداللہ بن مسعود ہنسنے لگے، تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بھئی تم مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں ہنسا کیوں؟ جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ واقعہ حضور نے بیان کیا، جب حضور یہاں پہنچے تو آپ بھی ہنسے تھے، تو ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اس آدمی کی بات پہ میرا خدا ہنسا تھا، کہ بندہ کہنے لگا یا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا جاؤ پھر دیکھ لو، اس دنیا سے 10 گنا تیرے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، جاؤ. اور میں قادر ہوں، اس بندے سے آپ نے فرمایا میں قادر ہوں اس بات پر کہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا اپنے ایک بندے کو دے دوں تو میری طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، اس کی طرف آ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.